أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے سورہ انفطار کا لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے انفطار، لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ انفطار جو ہے وہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ پھٹ جانا، یعنی کہ یہ وہ سورہ ہے جس سورہ مبارکہ میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس جو سورہ کا مضمون جو ہے وہ سورہ تکویر کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یعنی کہ فرماتے ہیں کہ آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کا منظر دیکھے اپنی آنکھوں سے تو پھر وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ سورہ انشقاق کو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انفطار کا آج ہم ترجمہ تفسیر اس پہ غور کریں گے، اور سورہ انشقاق جو ہے، سورہ تکویر جو ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا ہے۔ اب دیکھیے سورہ جو انفطار ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا ہے آسمان کے پھٹنے کا، یہی ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ الرحمن میں بھی فرمایا ہے، سورہ فرقان میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا، اور سورہ الرحمن میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، بس جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ اور سورہ انشقاق جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو پہلی آیت اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان تین صورتوں میں مکمل نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ فرمایا کہ آسمان پھٹے گا، اس کے پھٹنے کی وجہ کیا ہوگی۔ مائک بند رکھیں اپنے۔ تو وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ جب دروازوں کا ذکر کیا جائے تو پھر بہت آسان سا لگتا ہے، اچھا یعنی کہ لگتا ہے کہ دروازے کھل جائیں گے، اتنی سختی نہیں ہے اس میں۔ لیکن جب پھٹنے کا ذکر آتا ہے تو ایک دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کیسے پھٹے گا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور کس طریقے سے یہ بغیر ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ کس طریقے سے پھٹے گا۔
تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قیامت کے جو احوال ہیں وہ قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں بار بار بیان فرمائے ہیں۔ ان کی جو بیان کرنے کی وجوہات ہیں، کیوں بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس سے یعنی کہ بار بار بیان کرنے سے دماغ جو ہوتا ہے وہ اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ کسی چیز کا ذکر سرسری طور پر سنتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس چیز کو بہت توجہ اور غور سے سنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ میں، سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں قیامت کا ذکر فرمایا، اور بار بار پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ جہنمیوں کا ذکر، جنتیوں کا ذکر، ان کے نامہ اعمال کا ذکر، قیامت کا ذکر، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی جواب دہی کا احساس، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بار بار ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یعنی کہ اس دن کیا ہوگا کہ آسمان، زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کریں، ان کا رب جو ان کو حکم دے وہ ان کی یعنی کہ ان کے حکم کو مانے۔ اور اس دن جو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور انسان جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ کس قدر نازک ہیں، ہلکی سی گرمی کی شدت برداشت نہیں کرتے، سردی کی شدت برداشت نہیں کرتے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہیں کرتے، تھوڑا سا سر درد ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے تو ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ ہماری یہ آج تکلیف ہو گئی ہے، یہ ہو گیا۔ انسان کے اندر صبر کا مادہ کتنا کم ہے، کتنا وہ نازک اندام ہے، کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، کہ تو پھر اس دن جب اتنے یعنی کہ بلند و بالا پہاڑ جن کو توڑنا مشکل، جن کو سر کرنا مشکل، ان کے اوپر چڑھنا مشکل، نیچے اترنا مشکل، دیکھیے وہ اتنے ایسے پہاڑ جو روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، وہ اتنے بڑے سمندر جن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ سمندر جو ہے وہ ابل پڑیں گے، یہ زمین، تو یہ یعنی کہ اللہ پاک کا اس طرح سے ارشاد فرمانا، بار بار ذکر کرنا، وجہ کیا ہے کہ انسان تو اپنے آپ پر غور کر کہ تو اتنا نازک اندام ہے کہ تجھ سے تھوڑی سی بھوک پیاس گرمی شدت صدمہ غم آ جائے تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تجھے سر درد ہو جائے تجھے برداشت نہیں ہوتا، پھر تو کیسے اس چیز کو برداشت کرے گا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان نافرمانیاں یعنی کہ بار بار کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے حوال و آثار بیان فرما کے انسان کو اس آنے والے دن سے، اس آنے والے عذاب سے بچانا چاہتی ہے کہ انسان تو غور کر۔ پھر فرمایا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اب دیکھو ستاروں کا جھڑنا کس وجہ سے ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اب اس کا کوئی کام نہیں رہا، کیونکہ جو ستارے تھے وہ اس لیے تخلیق کیے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ راتوں میں کیا ہے، ستاروں کی سے رونمائی حاصل کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ستاروں کو آسمان کی زینت کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائیں گے تو یہ پھر ستاروں نے کس کو رستہ دکھانا ہے، کن کی رہنمائی کرنی ہے، اور کن کی زینت کے لیے رہنا ہے، لہٰذا ستارے جو ہیں وہ بھی جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں گے۔ سورہ تکویر میں فرمایا کہ آسمان ابل پڑیں گے، یہاں پہ فرمایا جب آسمان بہہ جائیں گے، یعنی کہ جو نمکین اور کھارا پانی آپ بھی اللہ تعالیٰ کے خاطر مقرر کی ہوئی ہے، نمکین پانی آ کے کھارے پانی سے نہیں ملتا، میٹھا پانی نمکین پانی آپس میں دوسرے سے نہیں ملتا، تو کل کو جب یہ زمینی زلزلے آئیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ تمام جو ہے یعنی کہ پانی ایک ہو جائے گا۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ سمندروں کے درمیان جب اللہ تعالیٰ نے حاجت اور رکاوٹ بنائی ہوئی ہے جو بعض سمندروں کو بعض سے ملنے کے لیے روکتی ہے، تو اس دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو اٹھا لے گا اور تمام سمندر مل کر ایک سمندر بن جائیں گے، اور رکاوٹ زمین میں زلزلہ آنے سے زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب زمین ہی پھٹ گئی تو پھر ہر چیز نے ایک ہو جانا ہے، تہس نہس ہو جانا ہے، اسی وقت سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا ہوگا اور مجتمع ہوگا، سب جمع ہو جائے گا پانی ایک جگہ پہ، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا تو یہ پانی متفرق ہو کر چلا جائے گا۔ حسن بصری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فجیرات کا معنی سمندر کو خشک کر دینا ہے، کہ سمندر کو خشک کر دیا جائے گا، لیکن علامہ آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ سمندروں کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو زائل کر دیا جائے گا، پھر میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ ملا کر ایک سمندر بن جائے گا، زمین تمام سمندروں کے پانی کو جذب کر لے گی اور ہموار ہو جائے گی، تمام زمینیں اس میں برابر ہوں گی، اس میں پانی نہیں ہوگا۔ زمین کا ہموار ہونا اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 107۔ آپ اس زمین میں نہ کہیں موڑ دیکھیں گے نہ اونچ نیچ دیکھیں گے، جیسا کہ سورہ انشقاق جو گزری ہے اس میں سارا ذکر کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے زمین کو ہموار کیا جائے گا، کس طریقے سے یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور یہ سمندر ختم کر دیے جائیں گے، زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اور یعنی تاکہ یہاں پہ آپ انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بن سکے۔ تو ہر انسان کے کھڑے ہونے کی جگہ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی مخلوق آئی دنیا میں، جتنے انسان پیدا ہوئے، اب قیامت والے دن جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب دیا جائے گا، اس میں جو رکاوٹیں ہیں سب ختم کر دی جائیں گی، جتنے بڑی بلند و بالا پہاڑ ہیں، محلات ہیں، اس کے بعد مکانات ہیں، درخت ہیں، اشجار ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین پر پیدا کیا ہوا ہے یا انسان نے خود اپنی ضروریات کے مطابق بنایا ہوا ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ذات ختم کر کے انسان کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بنائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذْرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذْرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں سے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو ہموار اور صاف میدان بنا کر چھوڑے گا۔ آپ اس زمین میں نہ کہیں موڑ دیکھیں گے نہ اونچ اور نیچ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی کہ جب قبریں شق ہوں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں شق ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ یہ سورہ زلزال کی آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا ہے، اپنے یعنی کہ کیا چھوڑ کر آیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے، ہر انسان جو ہے جان لے گا۔ اسی کا ذکر جو سورہ زلزال میں بھی آتا ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین پھٹے گی یعنی کہ تو پھر اس وقت انسان کہے گا کہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی کہ جب انسان زمین سے سوال کرے گا کہ تجھے آج کیا ہو گیا ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے، سارا کچھ اگل رہی ہے باہر، ہر چیز کچا چھٹا جو بھی ہم نے یہاں پہ قتل و غارت کی، بدکاری کی، فحاشی کی، نافرمانیاں کی، جو بھی اعمال کیے آج تو سب کچھ ظاہر کر رہی ہے۔ زمین اس کو کہے گی میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، کہ آج کے دن تو سب کچھ بیان کر دے، سب خبریں، خبر کسے کہتے ہیں؟ اخبار اسی سے نکلا ہے کہ ساری خبریں بیان کر دے، تیرے اوپر جو کچھ بھی ہوتا رہا، جو ظلم و تشدد ہوا ہے، جو نیک اعمال ہوئے، جو بد اعمال ہوئے، جو بدکاریاں ہوئی ہیں، جو اچھے اعمال ہوئے، جو کچھ بھی کیا گیا ہے، آج تو سب کچھ بیان کر دے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کہے گی میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ کہ اپنے اوپر ہونے والے تمام اعمال آج تو ظاہر کر دے۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ ہر شخص جان لے گا کہ کیا اس نے یعنی کہ آگے کے لیے چھوڑا اور کیا کیا۔ آپ دیکھیے یہاں پہ قدمت و اخرت، یہ اس سے کیا مراد؟ اور بعد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو نیک کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے، قیامت کے دن وہ ان سب کو جان لے گا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا قدمات سے مراد مقدم ہے، مقدم سے یعنی کہ جو اس نے کام، کن کاموں کو اس نے مقدم رکھا، کن کاموں کو اس نے افضلیت دی، دنیا کو یا دین کو، اچھے اعمال کو یا برے اعمال کو۔ تو قدامات سے مراد یعنی کہ مقدم، آپ دیکھیے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس نے وہ دنیا داری کے کاموں میں لگا رہا یا سب کچھ چھوڑ کے اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے ہر چیز کو وائنڈ اپ کر کے اینڈ کر کے بند کر کے نکلا دوڑا مسجد کی طرف؟ یا عورتیں اپنے گھروں میں جو کام کرنے میں مصروف تھیں وہ اپنے کام کو چھوڑ کر وہ فٹافٹ نماز کی طرف لپکی؟ انہوں نے کس چیز کو اہمیت دی؟ کس چیز کو اہمیت دی؟ تو
تو یہ اہمیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ جو آگے لے کر آیا ہے وہ کیسے اعمال لے کر آیا ہے، نمازیں، قرآن، حج، روزے، زکاتیں، یہی کرتا رہا یا کہ اور بھی اس نے اعمال کیے، یتما، غربا، مساکین کی مدد کی، یا پیچھے کچھ آخرات، اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا، کوئی اچھی نیک صالح اولاد چھوڑ کر آیا کہ وہ اولاد جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا کوئی مسجد بنا کر آیا، یا مسجد میں کوئی چند ایسے لگا کر آیا، یا کسی اور یتیم غریب کی کفالت کرتا رہا جس سے وہ بچے جو تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ پڑھے اور آگے بڑھے، یعنی کہ وہ کون سے اعمال، ان کے اعمال دیکھے جائیں گے کہ جو لے کر آیا ہے وہ کیا ہیں، کس طرح کے ہیں۔ یہ خلیفہ کون ہے جی؟ بار بار اپنا مائک جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں۔ غوثیہ جی، غزالہ فاطمہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ کیا ہوگا کہ وہ کام جو ہیں کس طرح کے کر کے آئے ہیں، کن کاموں کو اس نے مؤخر کیا، کن کاموں کو اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے ممانعت کی ہے، منع فرمایا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے، میں ان کاموں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور آخرت میں جو آپ اپنے یعنی کہ جو کام چھوڑ کر آیا، وہ جب اس کی موت آ رہی تھی اس نے آخری کام کیسا کیا۔ تو یہ موت فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ جو انسان نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، نیک محفلیں، صحبتیں اختیار کرتا ہے، اس کا ہر وقت جو دل ہے وہ خدا رسول کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، اللہ کا خوف ہر وقت، موت کا خوف، قبر میں جواب دہی کا احساس، ہر چیز جب اس کے سامنے رہتی ہے تو وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، تو اس کی موت بھی اچھی آتی ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ اپنی دنیا کو مقدم رکھتا ہے، دنیا کو ہی سمجھتا ہے ہر چیز، اس کو وہ موت کو بھلائے ہوئے ہوتا ہے، اپنے جیسے ہم نے پیچھے صورتوں میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے خاندان میں پہلے دیکھا، تو ما قدمت و اخرت، یا یعنی کہ یہ اسی کا یہ ہے کہ تو نے کیا آگے کیا اور کیا پیچھے کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ تمام انسانوں سے ذکر ہے، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ نان مسلم ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ جو بھی ہے، جتنے انسان اللہ کی پاک ذات نے پیدا فرمائے ہیں، ان سب سے خطاب ہے، ان سب سے سوال ہے۔ آپ اپنے لیے دیکھیں اور میں اپنے لیے دیکھوں کہ ہم نے کیا کیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، تو یہ رب کریم کے بارے میں دیکھو، کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کتنا خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک ذات نے خطاب فرمایا ہے کہ ما غرک، کس نے تجھے غرق کر دیا ہے، کس نے تجھے غافل کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، کون ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں۔ اب کریم کہا گیا ہے کہ یہ تو نہ سمجھ کہ میں تیری پکڑ نہیں کرتا، میں تیرے اعمال سے واقف ہوں، تجھے دن رات دیکھ رہا ہوں، تو کیا کیا کر رہا ہے، کس کو دھوکے دے رہا ہے، کس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو غافل ہے، اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو نماز نہیں پڑھ رہا، تو قرآن کی طرف توجہ نہیں دے رہا، میری اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تجھے بلایا جاتا ہے تو جھوٹ اور ہیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے، تو حرام اور حلال میں پڑا ہوا ہے، تو زنا، بدکاری، فحاشی، شراب نوشی میں پڑا ہوا ہے، تو سود خوری میں پڑا ہوا ہے، تو رشوت لے رہا ہے۔ اے انسان، تو جو بھی کر رہا ہے، تیرا رب کتنا کریم ہے، ربک الکریم، تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ اے انسان، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ نہ سمجھ یعنی کہ تو اگر اس سے غافل ہے تو تیرا رب غافل ہے، تیرا رب غافل نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ الرحمن ہے، وہ ستار ہے، وہ عیب پوشی کر رہا ہے، وہ تیرے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ تیرے اعمال کی تجھے سزا دینے لگے، تجھے وہ کیا سے کیا کر دے، وہ زمین کو حکم دے، تو زمین کے اندر دھنس جائے، وہ آسمان کو حکم دے، آسمان تجھے اچک لے، تو ایسی ایسی بدکاریاں کر رہا ہے، تو رشوتیں کھا رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، تیرا چہرہ بدل جائے، لیکن نہیں۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، اس آیت پہ رونا نہیں آتا؟ اس آیت پہ انسان کی جو عقل کے بند ریچے ہیں وہ نہیں کھلتے کہ ہمارا رب ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم اتنے غرق کیوں ہو گئے ہیں، ہم اتنے غافل کیوں پر، اور ایک نماز جنازہ پڑھیں گے اور ایک دو گز کی زمین کے اندر تمہیں دفن کر کے آ جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے جتنا تیرے پیارا ہوگا تجھے وہی اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے گا، وہی طرح کفن خرید کے لائے گا،
वही तेरी मैयत को सबसे पहले उठाएगा कंधों पे, और वही तुझे कब्र में उतारेगा, जिसके लिए तूने हलाल और हराम किया, किसी को कोई तमीज नहीं की, और फिर वही कब्र बंद करके तेरे हाथों से मट्टी को जो है ना कब्र में डाल देगा, और मनो टनो तले मिट्टी तले तू सो जाएगा। अब तेरी कब्र में तेरे साथ क्या गुजरेगी, अब तू क्या करेगा? तुझे वो सवालात भूले हुए हैं, जो पेपर आउट हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं कि कब्र के अंदर ये 3 सवाल किए जाएंगे, पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है। सबसे मुश्किल सवाल इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या जानता है। उनके साथ अपनी निस्बत कायम की होगी तो फिर ना, सिर्फ हम उनके उम्मती हैं ये होना काफी नहीं है। ये बहुत खुशनसीबी की बात है, ये रब का करम है कि उसने हमें मुसलमान घरों में पैदा कर दिया। अगर हम भी किसी ईसाई या यहूदी के घर में पैदा हुए होते तो फिर हम भी ईसाई और यहूदी होते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस्तकामत दे इस्लाम पर, हम इस्लाम पर कायम रहें, हमारी मौत इस्लाम के दीन पर आए। लेकिन पहचान उसे नसीब होगी जिसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को दुनिया में पहचाना होगा, अताअत की होगी, आपकी सुन्नतों को अपनाया होगा। आज हम देख लें कि हम किसके रस्म और रवाज को अपनाए हुए हैं, किन के लिबास को अपनाए हुए हैं, किन के साथ संगतें कायम किए हुए हैं, किन के ऊपर हम फख्र कर रहे हैं। जितना शौक हमें अंग्रेजी जबान सीखने का है, उतना हमें अरबी को जानने का नहीं है। हालांकि कब्र में उतरते ही हमारी जबान अरबी हो जाएगी, हम अरबी बोलने लगेंगे। अपने नबी की जबान को सीखने का शौक नहीं, समझने का शौक नहीं, अपने नबी की किताब को समझने का सीखने का शौक नहीं, कुरान पाक को सही करके तलफ्फुज के साथ, सही बुखारी के साथ पढ़ने का ज़ौक और शौक नहीं। सुबह से लेके शाम तक हमारा काम क्या, झाड़ू पकड़ लो, झाड़ू लगाओ, बार बार झाड़ू लगाते रहो, बार बार बर्तन साफ करते रहो, ये बना दो, वो खिला दो, एक डिश बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, कि बच्चों को खुश करो, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करो। वही बच्चे कल आप बड़े आराम से कब्रों में उतार के आ जाएंगे, मिट्टी डालकर आ जाएंगे, पूछेंगे नहीं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये करीम का लफ्ज